مدثر خان صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا عورت کی آواز کا پردہ ہے؟ لوگوں سے باتیں کرتی ہیں، کیا یہ حرام ہے یا نہیں؟ کچھ عورتیں ریڈیو پر اسلامی پروگرام بھی پیش کرتی ہیں، اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ جیسے اب اس میں پہلی بات جو علماء نے تحقیق پیش کی ہے، ابن عثیمین رحمہ اللہ کتاب شرح المنتہا، شرح الاقناع، الفروع اور غایۃ المنتہا میں ان کی تحقیق قرآنی آیتیں جو انہوں نے 2 آیتوں سے استدلال کیا ہے، اور ان میں سے ایک آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 32، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اس میں کہا گیا اگر تم کسی شخص سے اگر بات کرو تو ایسی صورت میں جو ہے اپنی اس گفتگو کے دوران سامنے والے کو متاثر کرنے والا یعنی شہوت میں ڈالنے والی بات سے نہ کرو۔ اور اس کے بعد سورہ احزاب کی آیت 53 میں ہے کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ مرد حضرات سے کہا گیا کہ اگر تم ازواج مطہرات سے کوئی سامان وغیرہ لینا چاہو تو پردے کے پیچھے سے تم ان سے سامان مانگ سکتے ہو۔ اس طرح کرنے میں یہ تمہارے دلوں کے لیے، ان خواتین کے دلوں کے لیے پاکی صفائی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اب ان دلائل کو پیش کرتے ہوئے ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آتی تھیں، باتیں کرتی تھیں، اگر یہ ممنوع ہوتا تو آپ گفتگو نہ کرتے، اور جو خواتین پیارے نبی سے سوال کرتی تب مرد حضرات آپ کے سامنے بیٹھے رہتے، آپ کہتے کہ مرد حضرات یہاں سے چلے جائیں تاکہ خواتین اپنا سوال پیش کر سکیں۔ تو اگر یہ بات اس گناہ کی بات ہوتی تو پیارے نبی کبھی بھی نہ تو سنتے اور نہ ہی مرد حضرات کو وہاں بیٹھنے کی اجازت دیتے۔ اور صحیح مسلم میں حضرت انس سے مروی ہے کہ پیارے نبی کے وفات کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے آپس میں گفتگو کی کہ پیارے نبی کے بعد ہم بہت زیادہ غمگین ہیں، چلو ام ایمن کے پاس جہاں پر پیارے نبی جا کر باتیں کرتے تھے ہم بھی وہاں جا کے ان سے باتیں کر کے اپنا غم اتارتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی ضرورت ہو اس اعتبار سے بغیر شہوت کے اور شہوت کو ابھارنے والا انداز نہ ہو تو اس طریقے سے خواتین کی آواز سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اسی بات کو ترجیح دی ہے۔ اور جو دوسرا جو معاملہ انہوں نے پیش کیا کہ ایک طرف تو انداز ایسا نہ ہو کہ اس میں شہوت ابھاری جائے، اور دوسرا معاملہ یہ بھی کہ بد زبانی بھی نہ کی جائے، دونوں باتوں سے دور رہتے ہوئے اعتدال کا رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ جیسے کوئی اجنبی لڑکا اور لڑکی اس بات کو بنیاد بنا کر غلط فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس موقع پر یہ کہا جائے گا کہ یہ جو آواز کی جو عورتوں کی پیش کی جا رہی ہے اس میں ایک مرد ایک عورت کی گفتگو نہیں ہے بلکہ خاتون کئی لوگوں سے مخاطب ہو رہی ہے، اور کوئی بھی تنہائی میں کوئی غلط بات نہیں پیش کر رہی ہے۔ تو تنہائی میں جو گفتگو ہوتی ہے لڑکا اور لڑکی کے درمیان اس میں ناجائز باتیں آنے کا اندیشہ ہے، اسی لیے اس موقع پر کہا جائے گا کہ کوئی لڑکا یا لڑکی آپس میں بات کرنا چاہے تو ان دونوں کے جو سرپرست حضرات ہیں ان کی موجودگی میں بات کی جائے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ جزاکم اللہ خیرن۔